اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ دعا کو لے کے ہمارے مائنڈ میں بہت سے کوشچن ہوتے ہیں۔ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے، کس قسم کی ہم دعائیں کر سکتے ہیں، دعا کب قبول ہوتی ہے، دعا قبول ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے، ان سارے سوالوں کے جواب آج ہم قرآن و حدیث کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ ویسے تو مومن کا دل ہر وقت اللہ سے رابطے میں رہتا ہے، کبھی ہم شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ذکر کر رہے ہوتے ہیں، کبھی دعا کر رہے ہوتے ہیں، دعا اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، دوسروں کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا مانگنا عاجزی اور انکساری کی علامت ہے اور نہ مانگنا تکبر کی علامت ہوتی ہے۔ دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو سینے کے برابر رکھ کر اپنی ہتھیلیوں کو پھیلا دیں گے اور چہرے پر عاجزی کے آثار نظر آنے چاہیے۔ پھر ہم دعا شروع کرنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں گے۔ اس کے بعد جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم تک دین پہنچایا ہے ان پر درود و سلام پڑھیں گے۔ پھر ہم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر گزاری کا خوشی کے ساتھ اظہار کریں گے اور اپنے ایمان پر استقامت کی دعا کے بعد گناہوں سے معافی مانگیں گے اور آئندہ بچنے کی توفیق مانگیں گے۔ دعا کے لیے سب سے بہترین طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے لیے دعا کی، پھر والدین کے لیے اور آخر میں سب مومنین کے لیے۔ قرآن پاک میں آتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستہ دونوں طریقوں سے دعا کیا کرو۔ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، ہمیں معافی مانگنے میں کبھی بھی ہچکچانا نہیں چاہیے۔ جب ہم معافی مانگ رہے ہوں تو ساتھ ہم یہ بھی ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آئندہ میں نے گناہوں سے بچنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے خوبصورت ناموں کے ساتھ اس کو پکارتے ہوئے اس کے سامنے اپنی ضرورت اور حاجت کو رکھیں۔ اس بات کی امید رکھیں کہ انشاءاللہ میرے حق میں جو فیصلہ میرا رب کرے گا وہی بہتر ہوگا، اور یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ اگر اس معاملے میں تیرا فیصلہ میرے مزاج کے خلاف ہو لیکن وہ تیری رضا ہے تو مجھے اس پہ راضی کر دے۔ دعا میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ دعا کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے گناہ ہوتے ہیں، اس لیے سب سے اہم چیز اپنے لیے اور مومنین کے لیے بخشش طلب کرنا ہے۔ انبیاء کا بھی یہی طریقہ تھا کیونکہ ان کی نظر آخرت پر زیادہ ہوتی تھی۔ اللہ کن لوگوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں؟ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ ایمان والوں اور نیکوکار لوگوں کی اللہ سنتا ہے اور انہیں اپنے فضل سے اور بڑھا کر دیتا ہے، اور کفار کے لیے سخت عذاب ہے۔ اگر ہم ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں تو وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو اس کی دعا سے کئی گنا زیادہ اپنے فضل سے عطا کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے اعمال صالح کے لیے کوشش کرتے رہنا شرط ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مانا کرے اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے صرف ایمان کا ہونا کافی نہیں ہے بلکہ نیک اعمال کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، اور دعا قبول ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دعا کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اطمینان پیدا کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ بھی کوشچن ہو سکتا ہے کہ دعا تو ہم اسی طریقے سے مانگتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی ہے، تو اس کی دو بڑی وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب ہماری زندگی میں کوئی پلاننگ نہ ہو تو بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ پلاننگ سے زندگی میں ہمیں ایک مقصد ملتا ہے، کیونکہ جب ہمارے سر پر آ جاتی ہے تب ہم چاہتے ہیں کہ بس ہم اللہ سے ایک بار دعا کریں اور کوئی معجزہ ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ با مقصد زندگی گزارنے والوں کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ اور دعا نہ قبول ہونے کی ایک وجہ ہمارا یہ رویہ بھی ہے کہ جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں تو اللہ سے بہت عاجزی انکساری کے ساتھ گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے تو ہمارا رویہ اللہ کے ساتھ چینج ہو جاتا ہے۔ پھر ہم اپنی وہی پرانی زندگی، گناہوں والی زندگی میں مبتلا ہو کر بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو فضل کیا ہے، ہم پر جو احسان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ہم اس پر اس کا شکر ادا کریں۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، جیسے قرآن پاک سورۃ الزمر کی آیت ہے، انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا فرما دیں تو کہنے لگتا ہے کہ یہ نعمت تو میں محض اپنے علم کی وجہ سے دیا گیا ہوں۔
بلکہ یہ آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ بے علم ہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت کا مفہوم ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اٹھتے بیٹھتے ہر پہلو پر اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ اس سے وہ تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسے پیٹھ پھیر لیتا ہے جیسے اس کا اور اللہ کا کوئی تعلق ہی نہ ہو، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا قبول ہونے کے بعد اللہ کی شکر گزاری میں بھی اتنی ہی شدت ہونی چاہیے جتنی تکلیف میں تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ مشکلات تکالیف کے وقت اس کی دعا قبول کرے تو وہ خوشحالی کے اوقات میں زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرے۔ گناہ چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ، لیکن جب اپنی اصلاح کا ارادہ کر لیا تو اللہ کی طرف آ جائے، اور اس کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے قرآن پاک میں ہے، میری جانب سے کہہ دو کہ میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش والا، بڑی رحمت والا ہے۔ اب یہاں پہ نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ کا انداز کتنا محبت بھرا ہے۔ دعا کرتے ہوئے ہمیں کن باتوں سے بچنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہمیں بے یقینی یعنی شک کی کیفیت سے بچنا چاہیے کہ پتہ دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگا کرو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ اس کے علاوہ تکرار سے بچیں، جلد بازی سے بچیں، اس کی نافرمانی سے بچیں، ناشکری والے کلمات سے بچیں۔ آپ کی مانگی کی حاجت کے بارے میں آپ کی نیت درست ہونی چاہیے۔ نیت کا درست ہونا کیا ہے، اس بارے میں ہماری ویڈیو ہے اخلاص۔ نیت کا درست ہونا کیا ہے، اس بارے میں ہماری ویڈیو نیت اور اخلاص کیا موجود ہے، اسے ضرور دیکھیے۔ دعا قبول ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ اچھے طریقے سے دعا کرنے کے بعد صبر کے ساتھ دعا کے قبول ہونے کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ دعا قبول ہونے کا وقت مقرر نہیں ہے۔ اللہ کے سب سے پیارے بندوں کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ زکریا علیہ السلام کئی سال تک دعا کرتے رہے، یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی یاد میں کئی سال تڑپتے رہے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے۔ ان سب کی دعائیں فوراً قبول نہیں ہوئیں، بہت صبر کے بعد جب اللہ کا حکم ہوا، اللہ نے بہتر سمجھا، تب ان سب کو بہترین انداز سے نوازا گیا۔ لہٰذا صبر کے ساتھ انتظار کرنا چاہیے۔ اگر پھر بھی دعا قبول نہ ہو تو کیا کریں؟ تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یقیناً اسی میں میرے لیے بہتری ہوگی، اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں۔ اس حاجت کو مانگنا چھوڑ دے، کوئی اور راستہ دیکھے، یقیناً اس دوسری چیز یا راستے میں اللہ نے ہمارے لیے خوب برکت رکھی ہوگی۔ جیسے اللہ کا ارشاد ہے کہ ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم اپنے لیے پسند کرو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ دعا کو عبادات کا مغز کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی عبادات کے مقابلے میں دعا میں سب سے زیادہ انابت پائی جاتی ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ ایمان کی سلامتی کی دعا کے ساتھ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔